الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری، اسی نگاہ میں ہے دلبری و رعنائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ صدر محترم و فدایان ملت اسلامیہ، اللہ کی آخری کتاب قرآن جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب ہدایت ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے۔ یہ کتاب عظیم خود اپنے الفاظ میں القرآن بھی ہے اور قرآن مجید بھی، قرآن حکیم بھی ہے، قرآن مبین بھی، الکتاب بھی ہے اور کتاب مبین بھی، کتاب عزیز بھی ہے اور کتاب حکیم بھی، الفرقان بھی ہے اور الذکر بھی۔ ایسی بلند پایا کتاب جس کا بوجھ اٹھانے کی پہاڑوں میں بھی سکت نہیں، مالک کائنات نے اس کے اٹھانے کی صلاحیت ہم جیسے کمزور و ناتواں انسانوں میں پیدا فرما دی۔ اس فضل الہی پر قربان، اس کرم خداوندی کے نثار، سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا ہدایت ضرور پاتا ہے۔ قرآن حجت و برہان ہے، اس سے حقائق کا پردہ ضرور کھلے گا۔ قرآن رحمت و شفا ہے، وہ ہر زمانے کی دم توڑتی، سسکتی، بلکتی انسانیت کا مداوائے غم بہرحال ہے۔ ہر دور کے مریضان روح کا علاج اسی سے ممکن ہے، اسی کے ہم پلہ اور ہم پایا کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں، غیر آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہی کیا۔ قرآن کا بتایا ہوا راستہ بالکل سیدھا اور سچا ہے، فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، دل کو لگتا اور دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلا عزت والا بنا، نیک نام ہوا۔ کتاب الہی کی پابندی اور اس کی ہدایات پر عمل انسان کو دنیا و آخرت ہر جگہ کامیاب کر دیتا ہے، سرخرو بناتا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، کسی یک جائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ لیکن جو کتاب الہی کو چھوڑ دے
ذریعہ سمجھ لے وہ عزت والا کیسے بن سکتا ہے۔ دعویٰ ہو قرآن پر عمل کا، قرآن پر ایمان رکھنے کا، اور عملی زندگی میں قرآن سے کوئی مناسبت نہ ہو، ایسی حالت میں ذلت و خواری نہ ملے گی تو کیا ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے۔ محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جو قرآن پر عمل کرے گا اللہ تعالی اس کو سربلندی عطا فرمائے گا، عزت دے گا، مقام و مرتبہ سے نوازے گا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عزت دی، مقام و مرتبہ دیا۔ قرآن سے دوری اختیار کرنے والے، قرآن سے ناواقف، قرآنی تعلیمات سے ناآشنا، خواہ اسلام کا نام لیتے ہوں، عز و وقار اور شرف و افتخار کے حقدار نہیں۔ ہم مسلمانوں کا کتنا زبردست المیہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ملیں گے جنہیں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اس کے معنی و مطلب پر کیا غور کریں گے، اس سے ہدایت و رہنمائی کیا حاصل کریں گے۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ محروم القسمت ہے، خواہ دنیا جہاں کی دولت سے مالا مال ہو۔ ارشاد نبوی ہے، ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب۔ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر رکھو، ہم سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، بھائیوں جیسا معاملہ کرو، ہم دشمنوں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قتل ناحق نہ کرو، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، خون ریزی اور فتنہ و فساد سے بچو، ہم ان میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، گروپ بندیاں نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم ہے کہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار۔ قرآن کہتا ہے اپنے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق طے کرو، ہم اپنے مسائل کا حل غیر اسلامی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہم ہے کہ اپنے راحت قدموں سے فرصت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے دشمنوں اور باغیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کا طریقہ اختیار کرنے میں ہے، مگر ہم عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے دشمنوں اور باغیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بتائیے یہ قرآن کو چھوڑنا ہوا یا نہیں؟ پھر آخر ہمیں عزت کیسے ملے، ہماری ذلت و خواری کیسے دور ہو؟ کیا ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت بجا نہ ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ ہمیں ذلت و خواری سے نجات پانے کے لیے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اسے اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ مثل بوقید ہے غنچے میں ریشہ ہو جا، مثل بوقید ہے غنچے میں ریشہ ہو جا، رخت بردوش ہوائیں چمنستہ ہو جا، ہے تم کے مایا تو ذرہ سے بیاباں ہو جا، ہے تم کے مایا تو ذرہ سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیرے قدموں سے نسبت جن کو ہے وہ سر جھکے کیوں کر، تیرے قدموں سے نسبت جن کو ہے وہ سر جھکے کیوں کر، کسی مغرور کے در پر، کسی سلطان کے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔